أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، آج ذوالقعدہ مہینہ کی 26 تاریخ ہے اور 3-4 روز کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و اعمال۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ انہی احسانات میں سے اللہ رب العالمین نے ایک احسان یہ کیا کہ مہینوں میں کسی مہینے کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے بڑھا دیا، اور کچھ دنوں میں چند دنوں کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے افضل ترین بنا دیا، اور انہی ایام میں سے، انہی دنوں میں سے عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ مہینے کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک کی اہمیت ہے۔ لہٰذا میں آج اس جمعہ خطبہ میں کتاب و سنت کی روشنی سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ذی الحجہ مہینے کے 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے۔ پہلی چیز، دوسرا نقطہ یہ ہوگا کہ ان دنوں میں ہمیں اور آپ کو کیا عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و اعمال، فضیلت کیا ہے اور اس کے اعمال کیا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں مجموعی طور پر ذی الحجہ مہینے کے ان 10 دنوں کی فضیلت 5 طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ اسلوب قرآن مقدس کے اندر ہے۔ پہلی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا یہ اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو، کسی کی فضیلت کو بتانا مقصود ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ سورۃ الفجر، اللہ رب العالمین نے قسم کھاتے ہوئے کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، 10 راتوں کی اور طاق اور جفت کی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 10 راتوں کی بھی قسم کھائی ہے، اور بالاتفاق مفسرین اکرام بتلاتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے، یعنی شروعاتی 10 دن ہے، عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورۃ الحج کے اندر ایک آیت کا ٹکڑا ہے جس میں یہ الفاظ ہے فی ایام معلومات، یعنی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات، ایام معلومات میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کے نام کو یاد کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں سے مراد ایام العشر ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ ہے۔ تو
قرآن کے اندر گویا کہ دو جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، ایک سورۃ الفجر میں اور دوسرا سورۃ الحج کے اندر۔ اب دوسری فضیلت جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے سب دنوں میں سب سے افضل ترین دن ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک۔ اس کی دلیل صحیح الجامع الصغیر کے اندر سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی دنیا کے افضل ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ جتنے دن ہیں ان میں سب سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اب یہاں پر ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ یہ عشرہ اور رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، تو آیا ان دونوں میں سے کون سے ایام کی زیادہ فضیلت ہے؟ کیونکہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن یہ دن ہے، یعنی ذی الحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن۔ تو مفسرین اکرام اور محدثین اکرام نے اس کی تطبیق دیتے ہوئے بتایا ہے کہ راتوں میں سب سے افضل ترین رات عشرہ ذی الحجہ یعنی رمضان المبارک کا آخری جو عشرہ ہے ان کی رات سب سے افضل ترین رات ہے، اور دنوں میں سب سے افضل ترین دن عشرہ ذی الحجہ ہے۔ گویا کہ 355 دن، عربی حساب سے 355 دن ہوتے ہیں، وہ 355 راتیں بھی ہوتی ہیں، تو 355 دن جو ہوتے ہیں تو ان میں دن کے حساب سے عشرہ ذی الحجہ کی زیادہ فضیلت ہے، اور رات کے حساب سے رمضان کے آخری عشرہ کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عقل اور فکر کو وہ اگر ذہن میں لاتے ہوئے اگر ان دنوں کا موازنہ کرے گا اور رات کا موازنہ کرے گا تو اس کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی۔ ظاہر کیوں ہوگی کہ ان دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین دن ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان دنوں میں ایک ایسا دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، ان دنوں میں ایک ایسا دن ہے جو یوم نحر ہے یعنی قربانی کا دن ہے، تو دنوں کے اعتبار سے یہ بہتر دن ہے۔ اور راتوں کا اگر انسان غور کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، اور انہی راتوں میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، لہٰذا راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی جو رات ہے وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اہمیت کے حامل ہیں۔ تیسری فضیلت، ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے یہاں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری 969 نمبر کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ قالوا، تو صحابہ اکرام نے کہا ولل جہاد، اگر کوئی انسان جہاد کے لیے نکلے 10 دن تو کیا ان دنوں کی بھی فضیلت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد، جہاد کے لیے بھی اگر کوئی نکلتا ہے تو ان دنوں کی فضیلت کو نہیں پا سکتا ہے۔ ہاں الا رجل خرج یخاطر بنفسه ومالی، مگر جس انسان نے ان 10 دنوں میں جہاد کے لیے نکلا، اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر نکلا، فلم یرجع بشیء، پھر وہ کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ مسند احمد جو امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے المسند کے اندر امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ یعنی وہ انسان شہید اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ 10 دن زیادہ فضیلت والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے چوتھی فضیلت، ان دنوں میں عرفہ کے دن کی ایک الگ فضیلت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین
355 دنوں میں سب سے زیادہ اگر جہنم سے آزاد کسی دن میں کرتا ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے۔ تو عرفہ کا دن کب آتا ہے؟ انہی عشرۂ ذی الحجہ ہی کے اندر، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن آتا ہے، لہٰذا ان ایام کی یہ فضیلت ہے۔ پانچویں اور آخری فضیلت یہ ہے کہ ان دنوں میں یوم نحر بھی ہے، یعنی ان دنوں میں قربانی بھی کی جاتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے۔ ثم یوم القر، پھر آپ نے فرمایا کہ یوم القر یعنی 11ویں ذی الحجہ ہے۔ تو یہ 5 فضیلتیں کتاب و سنت سے ان ایام کے بارے میں آئی ہوئی ہیں۔ پہلی فضیلت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ محبوب ترین دن ہے۔ تیسری فضیلت کہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ان دنوں میں یوم عرفہ ہے۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ ان دنوں میں یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جو کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین دن ہے۔ اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا عمل کرنا چاہیے۔ عنوان کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کیا عمل کرنے ہیں، کیونکہ عشرۂ ذی الحجہ کے فضائل و اعمال، فضائل 5 فضائل آپ کو معلوم ہو گئے، ہمیں اور آپ کو ان دنوں میں کیا عمل کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ان دنوں میں اعمال میں خوب محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اسلاف کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک مشہور ترین صحابی سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا، کہ جب یہ ایام آ جاتے یعنی عشرۂ ذی الحجہ جب آ جاتا تو سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ کس میں؟ عبادت میں، کیونکہ یہ محبوب ترین دن ہے، محبوب ترین ایام ہے، لہٰذا دنوں میں خصوصی طور پر انسان کو کیا کرنے چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو تمام گناہوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، انسان کو بچنا چاہیے ہر قسم کے گناہ سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان مہینوں میں یعنی 4 جو ادب اور حرمت کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو گویا کہ ظلم کیا ہے؟ ظلم شرک ہے، ظلم کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نافرمانی، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اجتناب کرے گناہوں سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان ایام میں خصوصی طور پر تکبیرات کا اہتمام کریں، تکبیرات کے جو کلمات ہیں ان کا اہتمام کریں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ یہ دونوں صحابی ہیں، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، جب یہ عشرہ آ جاتا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں بازار میں نکل جاتے۔ عام طور پر صحابہ کرام بازار سے اجتناب کیا کرتے تھے؟ بازاروں میں کم جایا کرتے تھے، لیکن جب یہ ایام آ جاتے تو بازاروں میں جاتے تھے۔ بازار جانے کا مطلب کیا ہے؟ شاپنگ کرنا، کچھ خریدنا نہیں، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یکبران، وہ دونوں اللہ رب العالمین کے تکبیرات کے کلمات پڑھا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے بآواز بلند، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور ان دونوں کے تکبیر کے کلمات کو سن کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ یہ عمل ہوتا تھا کس کا؟ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا۔
لہٰذا ان ایام میں خصوصی طور پر تکبیرات کے کلمات کو ادا کرنے چاہیے بآواز بلند، تاکہ اگر کوئی بھول بھی گیا ہو تو وہ سامنے والا آپ کے تکبیرات کے کلمات کو سن کر وہ تکبیرات کے کلمات ادا کرتے رہیں گے۔ تکبیرات کے کلمات کیا ہیں؟ بڑے ہی مشہور اور معروف مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر نقل کیا گیا ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کون سے تکبیرات کے کلمات ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کے کلمات کو ادا کرنا چاہیے اور بآواز بلند، تاکہ آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے رشتہ دار جو آپ کے ساتھی ہیں وہ سن کر کے آپ سے وہ بھی تکبیرات کے کلمات کو ادا کریں، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک عمل جو انسان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، غور سے سنیں گے، جو انسان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ ان ایام میں بال اور ناخن کاٹنے سے بچے، یعنی ناخن اور بال نہ کٹے۔ اس کی دلیل سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، سنن ترمذی 1523 نمبر کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من راء ہلال ذی الحجہ، جس نے ذی الحجہ مہینے کا چاند دیکھ لیا، واراد ان یضحی، اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا، واراد ان یضحی، یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ کیا سب کے لیے مناہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن اراد ان یضحی، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ گویا کہ یہاں پر قربانی کے ارادے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے، تو جو قربانی نہ کرتا ہو اس کے لیے گنجائش ہے، اس کے لیے کاٹنے کی اجازت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یضحی، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ کام ہے کہ وہ ناخن اور بال کو نہ کاٹے۔ اسی طریقے سے جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے حج اور عمرہ کرنے کی، انہیں چاہیے کہ حج اور عمرہ کرے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور کون سے؟ وہ یوم عاشورہ، اور محرم مہینے کی 10 تاریخ کو، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 روزے، 13، 14، 15 جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، اور اول اثنین من الشہر والخمیس، ہر پیر اور جمعرات کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے، اور بالخصوص ان ایام میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بالخصوص ان ایام میں ہمیں اور آپ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یوم عرفہ، اس کے بارے میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، صحیح مسلم 1162 نمبر کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، یوم عرفہ کا روزہ میں امید کرتا ہوں، کون کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتسب، میں امید کرتا ہوں، اللہ سے میری خواہش ہے اور امید ہے کہ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ کتنے؟ 2 سال کے۔ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، یعنی پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال۔ اگر کوئی انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 سال کے جو صغیرہ گناہ ہے اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے گا۔
اتنی بڑی فضیلت ایک روزہ میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال یہ آتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے، کیونکہ 1 سے 9 تک اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن یوم عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے؟ کیا اس دن کے حساب سے جو حاجی حضرات میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں اس دن، یا ہم اپنے ملک کے حساب سے رکھیں گے؟ تو اس میں علماء کے اندر بڑا شدید اختلاف ہے، صرف اختلاف نہیں بلکہ شدید اختلاف ہے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ لوگ اپنے اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھیں، اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں، جس دن وہاں عرفہ کا دن ہے اسی دن روزہ رکھیں۔ لہٰذا بہت سارے محدثین نے اور بہت سارے علماء نے اس کی تطبیق دیتے ہوئے کہا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ مکمل 9 دن کا روزہ رکھے، یا تو کم سے کم 8 اور 9 دن دونوں کا روزہ رکھ لے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے امید کی جاتی ہے کہ وہ فضیلت وہ انسان حاصل کر لے گا۔ بہرحال تو انسان کو ان دنوں کا خصوصی طور پر خیال کرتے ہوئے روزہ رکھ لینا چاہیے، یہ علماء اسلام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں قربانی بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کیا کرو، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ میں آپ کو قربانی کے مسائل بتاؤں گا، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قربانی ایک اہم عبادت ہے، ایک اہم عبادت ہے، لہٰذا بلا شرعی عذر انسان کو قربانی سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت اور طاقت دی ہے، اس کے باوجود لوگ قربانی نہیں کرتے، قربانی نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گوشت نہیں کھاتے اس لیے قربانی نہیں کرتے۔ قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ لہذا انسان کو رب کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اب ذرا بتائیے کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا جا رہا تھا، تو آپ تصور کر سکتے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہوئے اس کا گوشت کو کھائے گا؟ تصور کر سکتے ہیں کیا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے، یاد رکھیں کہ وہ انسان استطاعت کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے قربانی کرنے کی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ میری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، میری عیدگاہ میں وہ نہ آئے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ان لوگوں کی مخالفت کی ہے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی کو چھوڑا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی ہے، 1 2 نہیں، کتنے 100 اونٹ کی، اور آپ نے ان میں سے 63 اونٹ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور باقی اونٹوں کو 37 اونٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم ان اونٹوں کی قربانی کرو۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے، اور اس سنت کو انسان نہ چھوڑے ان ایام میں، اور یہ بھی ایک کام کرنے کے ہیں، اور اس کا گوشت کیا جائے انشاءاللہ آئندہ، اور قربانی کے مسائل کیا ہے آئندہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ انہی اعمال میں سے ایک اعمال یہ ہے کہ انسان صدقہ و خیرات کرے ان ایام میں، ان ایام میں صدقہ و خیرات کرے، کیونکہ جن دنوں کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بتلائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، لہٰذا ان فضیلت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ صدقہ و خیرات ہے۔ جو معذور ہیں، جو مجبور ہیں، جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، بیمار میں مبتلا ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی اور عذر میں معذور ہیں، تو ایسے لوگوں کی
امداد کی جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین یقیناً ہماری اور آپ کی اعمال کو پسند فرمائے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ایام کی فضیلت کو ہم نے جانا، اور ان ایام میں ہمیں اور آپ کو کیا عمل انجام دینا ہے، اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ان ایام کی فضیلت کو ہم اپنے دلوں سے، اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھائیں گے، اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے شریعت نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے، اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، اس کے مطابق ہم ان ایام کو گزاریں۔ اگر ہم گزارتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین کی رضا کو، اور اللہ رب العالمین نے جو فضیلت بتلائی ہے، اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ الہ العالمین ان ایام کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، اے اللہ ان فضائل کے ساتھ تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور ان فضیلتوں کو رب کریم ہمیں حاصل فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفا کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو جس مشکلات میں اے اللہ پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو تیرے پاس ہر مسئلہ کا حل ہے، تو اپنے رحمانیت سے اے اللہ تو مسئلہ کا حل فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اے اللہ جس دن اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ورحمۃ الرحیم۔